السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 65 اور 66 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَمِنْهُ الْجَمْعُ مَعَ التَّفْرِيقِ۔ کلام میں معنوی طور پر حسن پیدا کرنے والی صنعتوں میں سے ایک جمع مع التفریق ہے، اور جمع مع التفریق یہ ہے کہ دو چیزوں کو کسی ایک حکم میں داخل کیا جائے اور پھر داخل کرنے کی جہتوں میں فرق دکھایا جائے۔ اولاً دو چیزوں کو ایک حکم میں داخل کیا جائے، پھر داخل کرنے کی الگ الگ وجہ پیش کی جائے، تو یہ جمع مع التفریق ہے۔ مثال کے طور پر شاعر کا یہ شعر دیکھیں، فوجہک کالنار فی ضوئہا وقلبی کالنار فی حرہا۔ ضوء کا معنی روشنی، فی ضوئہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ہے النار، وقلبی کالنار فی حرہا، حر کا معنی گرمی، اور حرہا میں بھی جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ہے النار۔ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے فوجہک کالنار، تمہارا چہرہ آگ کی طرح ہے، فی ضوئہا، روشنی میں، یعنی روشنی کے اعتبار سے، روشنی کی جہت سے تمہارا چہرہ آگ کی طرح ہے، لیکن کس اعتبار سے، کس جہت سے؟ روشنی کی جہت سے، روشنی کے اعتبار سے، کہ جیسے آگ کی ایک روشنی ہوتی ہے ایسے ہی تمہارے چہرے میں بھی ایک روشنی ہے۔ وقلبی کالنار، اور میرا دل آگ کی طرح ہے۔ اب دل، شاعر کا دل آگ کی طرح کس اعتبار سے ہے؟ کہہ رہا ہے فی حرہا، آگ کی گرمی کے اعتبار سے۔ دیکھیں یہاں شاعر نے دو چیزوں کو ایک حکم میں داخل کیا ہے، محبوب کے چہرے کو اور اپنے دل کو آگ کے جیسا ہونے کے حکم کے تحت داخل کیا ہے، لیکن داخل کرنے کی جہتیں الگ الگ بیان کر دی ہیں، داخل کرنے کی وجہیں الگ الگ پیش کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ محبوب کا چہرہ جو آگ کی طرح ہے وہ روشنی کی جہت سے ہے، اور میرا دل جو آگ کی طرح ہے وہ آگ کی گرمی کے اعتبار سے ہے۔ تو اولاً دو چیزوں کو ایک حکم میں داخل کیا گیا، پھر یہ فرق دکھایا گیا کہ داخل کرنے کی وجہیں الگ الگ ہیں، جہتیں الگ الگ ہیں، تو یہ جمع مع التفریق ہے۔ وَمِنْهُ الْجَمْعُ مَعَ التَّفْرِيقِ، اور معنوی محسنات میں سے ایک جمع مع التفریق ہے، وَهُوَ أَنْ يُدْخَلَ شَيْئَانِ فِي مَعْنًى وَيُفْرَقَ بَيْنَ جِهَتَيِ الْإِدْخَالِ، اور جمع مع التفریق یہ ہے کہ دو چیزوں کو ایک مفہوم میں یعنی ایک حکم میں داخل کیا جائے اور پھر داخل کرنے کی جہتوں کو الگ الگ بیان کیا جائے۔ کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر فوجہک کالنار فی ضوئہا وقلبی کالنار فی حرہا۔ معنوی محسنات میں سے ایک جمع مع تقسیم ہے۔ معنوی اعتبار سے کلام میں حسن پیدا کرنے والی صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے صنعت جمع مع تقسیم، اور جمع مع تقسیم یہ ہے کہ کلام میں اولاً متعدد چیزوں کو ایک حکم میں جمع کیا جائے، پھر اس حکم کی تقسیم کی جائے کئی قسموں کی طرف، اور ہر قسم کے ساتھ اس کے مناسب اور متعلق کو ذکر کیا جائے تعیین کے ساتھ۔ اچھی طرح سمجھیں، جمع مع تقسیم یہ ہے کہ اولاً کلام میں متعدد چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جائے، پھر اس حکم کی تقسیم کی جائے چند قسموں کی طرف، اور ہر قسم کے مناسب و متعلق
کو بھی ذکر کیا جائے تعیین کے ساتھ، یا اس کے برعکس کیا جائے، یعنی اولاً ایک چیز کی تقسیم کی جائے چند قسموں کی طرف، اور ان قسموں کے ساتھ ان کے مناسب و متعلق کو تعیین کے ساتھ ذکر کیا جائے، پھر متعدد چیزوں کو حکم کے تحت جمع کر دیا جائے۔ تو یہاں دو صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت یہ ہوئی کہ متعدد چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا جائے، پھر اس حکم کی تقسیم کی جائے متعدد قسموں کی طرف، اور ہر قسم کے ساتھ اس کے مناسب و متعلق کو تعیین کے ساتھ ذکر کر دیا جائے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ اس کی مثال شاعر نے، اس کی مثال صاحب کتاب نے شعر کی صورت میں پیش کی ہے۔ شعر ہے: حتی اقام علی ارباد خرشنۃ تشقى به الروم والصلبان والبيع للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا۔ اقامہ یقیم و اقامتاً، اس کا معنی ہوتا ہے قیام کرنا، ٹھہرنا۔ اقامہ کا جب صلہ علی آئے تو معنی ہوتا ہے کنٹرول کرنا، کسی چیز پر اپنا تسلط جمانا، کسی چیز پر قابض ہو جانا۔ علی ارباد خرشنہ، خرشنہ یہ رومی شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے۔ ارباد یہ ربض کی جمع ہے، اور ربض کا معنی ہوتا ہے کسی شہر کے گرد و پیش کے علاقے، کسی شہر کے نواحی علاقے۔ تشقى به الروم والصلبان والبيع، شقیہ اشقا بد نصیب ہو جانا، بدحال ہو جانا، کسی کی قسمت پھوٹ جانا۔ اور الروم، روم کے لوگوں کو کہتے ہیں، ایک فرد کے لیے رومی آئے گا۔ صلبان یہ صلیب کی جمع ہے۔ صلیب آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے لحاظ سے وہ لکڑی جس پر ان کے عقیدے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، حالانکہ حقیقت میں تو ان کو سولی دی نہیں گئی، اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ والبیع، بیعتن کی جمع ہے۔ بیع کا معنی چرچ، گرجا گھر، عبادت گاہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ للسبی ما نکحو، سبا یسبی قید کر لینا۔ السبی مصدر ہے، اور ما نکحو میں ما اس میں صلہ ہے، اور نکحو ما اس میں موصول ہے، اور نکحو صلہ ہے۔ اس میں موصول صلہ سمجھ کر یہ مفعول بہ ہے السبی کا، اور السبی کا ایک فاعل ہے جو یہاں ذکر نہیں ہے، اس میں ہے لسبیہم ما نکحو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماں یہاں من کے معنی میں ہے، من اس میں موصول جو جاندار کے لیے آتا ہے، اور یہاں من اس میں موصول سے عورتیں مراد ہیں، اور اس میں ہے عبارت ہے لسبیہم من نکحو۔ لسبیہم میں ہم ضمیر کا مرجع ہوگا ممدوح اور ممدوح کی فوجیں۔ والقتل ما ولدو، یہاں بھی قتل مصدر ہے، اس کا فاعل محذوف ہے، اور اصل میں ہے وقتلہم، اور ہم ضمیر کا مرجع ہے ممدوح اور ممدوح کی فوج۔ اور ما ولدو میں ما یہ اس میں موصول ہے جو من کے معنی میں ہے، تو من اس میں موصول ہو جائے گا، ولدو صلہ ہو جائے گا، اس میں موصول صلہ سے مل کر مفعول بھی ہو جائے گا القتل مصدر کا، اور فاعل جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وقتلہم من ولدو۔ والنہب ما جمعو، یہاں بھی نہب مصدر ہے، اور اس کا بھی فاعل ضمیر ہے جو محذوف ہے، اصل میں ہے وَنَحْبِهِمْ ما جمعو، ما اس میں موصول ہے، جمعو صلہ اس میں موصول صلہ سے مل کر مفعول بھی ہے نحب کا۔ یہاں ما ہی کے معنی میں ہے، من کے معنی میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ وَالنَّارِ مَا زَرَعُوا، نار یہ انارہ کے معنی میں ہے، یعنی مصدر کے معنی میں۔ انارہ کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، آگ جلانا، اور اس کا بھی فاعل محذوف ہے، اصل میں ہے وَإِنَارَتِهِمْ ما زرعوا، ما اس میں موصول ہے، یا یہ ما ہی کے معنی میں ہے، من کے معنی میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور تو ما اس میں موصول، زرعوا صلہ اس میں موصول صلہ اس میں کہ مفعول بھی ہو جائے گا النار کا، کیونکہ النار یہ انارہ کے معنی میں ہے، روشن کرنے اور آگ جلانے کے معنی میں ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ حتی اقام علی ارباز خرشنۃ،
یہاں تک کہ میرا ممدوح قابض ہو گیا. اقامہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، مرجع ہے شاعر کا ممدوح. یہاں تک کہ میرا ممدوح قابض ہو گیا شہر خرشنہ کے نواحی علاقوں پر. اور شہر خرشنہ اور اس کے نواحی علاقوں میں رہتے کون تھے؟ رومی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے. تو جب میرا ممدوح خرشنہ کے نواحی علاقوں پر قابض ہو گیا تو رومیوں کی قسمت پھوٹ گئی. تشقا بہ الروموں، تشقا بے معنی شقیہ ہے، شقیت ہے، یعنی مضارع ہے لیکن یہ ماضی کے معنی میں ہے. تو شقیت الروموں، تو رومیوں کی قسمت پھوٹ گئی بہی میرے ممدوح کی وجہ سے. میرے ممدوح کے قابض ہو جانے کے سبب رومیوں کی قسمت پھوٹ گئی. والصلبانوں اور صلیبوں کی قسمت پھوٹ گئی. والبیع اور عیسائی عبادت گاہوں کی قسمت پھوٹ گئی. کیوں ان کی قسمت پھوٹ گئی؟ لسب یہ معنی کہو، میں نے بتایا تھا کہ عبارت ہوگی لے سب یہی معنی کہو. میرے ممدوح کی فوج کے قید کر لینے کی وجہ سے من ان عورتوں کو نہ کہو جن عورتوں سے عیسائیوں نے شادیاں کی ہیں. تو مطلب ہوا ان کی منکوحات کو قید کر لیے جانے کے سبب. والقتل ما ولدو یعنی وقتل ہی میں عبارت ہوگی. اور میرے ممدوح کی فوج کے قتل کر دینے کے سبب من ان لڑکوں کو ولدو جنہیں ان عیسائیوں نے پیدا کیا تھا، یعنی ان عیسائیوں کی اولاد کو قتل کر دیے جانے کے سبب ان کی قسمت پھوٹ گئی. ونہب ما جمعوا، اور میرے ممدوح کی فوج کے لوٹ لینے کے سبب ماں اس مال کو جمعو جسے ان رومیوں نے جمع کیا تھا، یعنی ان کے مجموعات کو لوٹ لیے جانے کے سبب. والنار ما زرعوا یعنی والانارۃ ما زرعوا، اور ان کھیتیوں کو جلا دینے کے سبب. زرعوا جو کھیتیاں انہوں نے اگائی تھیں، پیدا کی تھیں، یعنی اور ان کی مزروعات کو جلا دیے جانے کے سبب. اب ترجمہ دیکھیں. یہاں تک کہ میرا ممدوح شہر خرشنہ کے نواحی علاقوں پر قابض ہو گیا تو اس کی وجہ سے رومیوں اور ان کی صلیبوں اور ان کی عبادت گاہوں کی قسمت پھوٹ گئی. ان کی منکوحات کو قید کر لیے جانے کے سبب، اور ان کی اولاد کو قتل کر دیے جانے کے سبب، اور ان کے مجموعات کو لوٹ لیے جانے کے سبب، اور ان کی کھیتیوں کو جلا دیے جانے کے سبب. یہ تو ترجمہ ہوا. آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں جمع مات تقسیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو شاعر نے چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا ہے، اور وہ حکم ہے شقاوت. شقاوت کے تحت شاعر نے جمع کیا ہے رومیوں کو، اور رومیوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں، اور ان کے مال اور ان کی کھیتیاں سب ہیں، اور صلیب بھی ہیں، اور عبادت گاہیں بھی ہیں. تو شاعر نے حکم شقاوت کے تحت تمام رومیوں کو اور ان کی عبادت گاہوں، ان کی صلیبوں، ان کی عورتوں، ان کی اولاد اور ان کی کھیتیوں اور ان کے مال کو جمع کیا ہے. ایک حکم کے تحت جمع کر دیا ہے کہ سب کی قسمت پھوٹ گئی، چاہے وہ رومی عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے مال ہو اور چاہے کھیتیاں ہوں، چاہے صلیب ہوں اور چاہے عبادت گاہوں ہوں. تو حکم شقاوت کے تحت شاعر نے سب کو شامل کر دیا ہے. پھر شاعر نے شقاوت کی تقسیم کی ہے. وہ بدنصیبی، وہ ان کی قسمت کس طرح پھوٹ گئی، تو شقاوت کی تقسیم کی گئی. ان کی قسمت اس طرح پھوٹ گئی کہ ان کی قسمت پھوٹنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کی عورتوں کو قید کر لیا گیا، دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا گیا، تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے مال کو لوٹ لیا گیا، چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کی کھیتیوں کو جلا دیا گیا. تو شقاوت کی تقسیم کی گئی 4 قسموں کی طرف، سبی کی طرف، قتل کی طرف، نہب کی طرف اور انارہ کی طرف.
کہ قید کر لیا گیا، قتل کر دیا گیا، لوٹ لیا گیا اور جلا دیا گیا. تو حکم شقاوت کی تقسیم کر دی گئی چند قسموں کی طرف. پھر ہر قسم کے ساتھ اس کے مناسب و متعلق کو ذکر کیا گیا ہے. سبی کے ساتھ ذکر کیا گیا ما نکحو یعنی منکوحات کو، قتل کے ساتھ ذکر کیا گیا ما ولدو یعنی اولاد کو، نہب کے ساتھ جمع کیا گیا ما جمعو یعنی مال و دولت کو، اور انارہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ما زرعو کو یعنی مزروعات کو، کھیتیوں کو جو ان کے مناسب و متعلق ہیں. تو اولاً چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا گیا، پھر اس حکم کی تقسیم کی گئی چند قسموں کی طرف، پھر ہر قسم کے ساتھ اس کے مناسب و متعلق کو تعین کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو یہ جمع مات تقسیم ہے، اور یہ تقسیم جمع مات تقسیم کی پہلی قسم ہے. جمع مات تقسیم کی دوسری قسم یہ ہے کہ اولاً کسی حکم کی تقسیم کی جائے چند قسموں کی طرف، اور ہر قسم کے ساتھ اس کے مناسب و متعلق کو تعین کے ساتھ ذکر کیا جائے، پھر متعدد چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جائے. تو پہلی قسم میں جمع پہلے ہے، تقسیم بعد میں ہے، اور دوسری قسم میں تقسیم پہلے ہے، جمع بعد میں ہے. دوسری قسم کی مثال بھی شعر ہے، اور وہ شعر یہ ہے قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم او حاولوا النفع في اشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة ان الخلائق فعلم شرها البدع. قوم خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، اور مبتدا ہے ہم، اور ہم سے مراد ہیں صحابہ کرام. حاربہ یحارب جنگ کرنا، ضرہ یضر نقصان پہنچانا، عدو دشمن، حاولہ یحاول ارادہ کرنا، اشیاء شیعہ کی جمع ہے دوست مددگار، اور سجیتن کا معنی ہے فطری عادت، فطری خصلت، طبیعت. محدثہ کا معنی وجود میں آنے والی نئی چیز. ان الخلائق، خلائق خلیقہ کی جمع عادات و خصائل. شرحہ میں حاضمیر کا مجھے وہی الخلائق ہے. بدع بدعتن کی جمع ہے نئی چیز. شاعر صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ہم قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم. صحابہ کرام ایسی قوم ہیں کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو سخت نقصان سے دوچار کرتے ہیں، سخت نقصان پہنچاتے ہیں. او حاولوا النفع فی اشیاءہم، یا جب وہ اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، نفعو تو دوستوں کو فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں. سجیتن تلکا منہم، تلکا مبتدا مؤخر ہے اور سجیتن خبر ہے. تلکا سجیتن منہم، یہ ان کی فطری عادت ہے، یہ ان کی فطرت ہے. یہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ دشمنوں کو نقصان پہنچانا اور دوستوں کو فائدہ پہنچانا، یہ مراد ہے. یعنی ضر الاعداء و نفع الاحباب، دشمنوں کو نقصان پہنچانا اور دوستوں کو فائدہ پہنچانا یہ ان کی فطرت ہے. غیر و محدثتن، یہ ان کی فطری عادت ہے. غیر و محدثتن، کوئی نئی عادت نہیں. ایسا نہیں کہ ان کی فطرت کچھ اور تھی پھر انہوں نے اپنے اندر یہ نئی عادت پیدا کر لی کہ دوستوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور دشمنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. نہیں، دشمنوں کو نقصان پہنچانا اور دوستوں کو نفع پہنچانا یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ ان کی فطرت ہے جو بعد میں ان کے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے. کیوں؟ ان الخلائق شرها البدع، ہمیشہ یاد رکھنا کہ بدترین عادتیں وہ ہوتی ہیں جو بعد میں پیدا ہوتی ہیں، نئی نئی پیدا ہوتی ہیں. آدمی کی فطرت میں جو چیز شامل ہو وہ اچھی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ کوئی عادت اپنے اندر پیدا کرے تو یہ اچھی نہیں ہوتی ہے. تو دشمنوں کو نقصان پہنچانا، دوستوں کو فائدہ پہنچانا یہ ان کی طبعی عادت ہے، پرانی عادت ہے. تو صحابہ کرام ایسی قوم ہیں کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں تو اپنے دشمن کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں، یا اپنے دوستوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں. یہ ان کی فطرت ہے جو نئی نئی پیدا نہیں ہوئی ہے. فعلم، ہمیشہ یاد رکھنا کہ بری عادتیں وہ ہیں جو نئی نئی پیدا ہوئی ہیں.
اس کلام میں شاعر نے اولاً صحابہ کرام کی عادت و خصلت کی تقسیم کی ہے دو چیزوں کی طرف، دو عادتوں کی طرف، کہ ان کی عادت دو طرح کی ہے۔ نمبر 1 دشمنوں کو نقصان پہنچانا، اور نمبر 2 دوستوں کو فائدہ پہنچانا، اور ان دونوں قسموں کو ان کے متعلق و مناسب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ضروا عدوہم، دشمنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے ساتھ ذکر کیا ہے اذا حاربوا، جبکہ وہ جنگ کریں، اور نفعوا، دوستوں کو نفع پہنچاتے ہیں، اس کے ساتھ ذکر کیا ہے حاولوا النفع، کہ جب وہ نفع پہنچانے کا ارادہ کریں۔ تو شاعر نے صحابہ کرام کی عادت کو دو قسموں کی طرف تقسیم کیا ہے، اور ان کو ان کے متعلق و مناسب کے ساتھ تعیین کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر ان دونوں قسموں کو، ان دونوں عادتوں کو، یعنی دشمن کو نقصان پہنچانا اور دوست کو نفع پہنچانا، ان دونوں عادتوں کو ایک حکم کے تحت جمع کر دیا ہے، اور وہ حکم ہے سجیہ، کہ دشمن کو نقصان پہنچانا اور دوست کو نفع پہنچانا یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، کوئی نئی عادت نہیں ہے۔ تو ان دونوں قسموں کو ایک حکم کے تحت کیا کر دیا ہے؟ جمع کر دیا ہے۔ تو یہاں پہلے تقسیم ہے، پھر جمع ہے، تو یہ جمع مع تقسیم کی دوسری قسم ہوئی۔ اب آپ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَمِنْهُ الْجَمْعُ مع التقسیم وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ تَحْتَ حُكْمٍ ثُمَّ تَقْسِيمُهُ أَوِ الْعَكْسُ۔ معنوی محسنات میں سے ایک جمع مع تقسیم ہے، اور جمع مع تقسیم یہ ہے کہ متعدد چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا جائے، پھر اس حکم کی تقسیم کی جائے۔ اوِل عکسو، یا اس کے برعکس کہ اولاً حکم کی تقسیم کی جائے، پھر اسے کہ اولاً کسی چیز کی تقسیم کی جائے، پھر اسے ایک حکم کے تحت جمع کیا جائے۔ اول کی مثال کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ شعر حتی اقام علی ارباز خرشنۃ تشقى به الروم والصلبان والبيع للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا۔ ترجمہ اور تشریح میں کر چکا ہوں۔ والثانی، اور دوسری قسم کی مثال کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم او حاولوا النفع في اشياءهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة ان الخلائق فعلم شرها البدع۔ معنوی محسنات میں سے ایک ہے جمع مع تفریق و تقسیم، یعنی اس میں تین چیزیں ہیں، جمع ہے اور تفریق ہے اور تقسیم ہے۔ جمع بھی آپ جانتے ہیں، تفریق بھی آپ جانتے ہیں، تقسیم بھی آپ جانتے ہیں، اس لیے صاحب کتاب نے وضاحت نہیں کی ہے، بس مثال دے دی ہے۔ مثال میں قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ۔ یوم یاتی، یاتی میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جس کا مرجع ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ۔ لا تکلموا، اصل میں تھا لا تتکلم نفس الا باذنہ، اے باذنہ اے باذن اللہ۔ فمنہم شقی و سعید، شقی کا معنی بد نصیب اور سعید کا معنی خوش نصیب۔ فاما الذین شقوا، اصل میں تھا شقیو، بد نصیب ہونا۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، زفیر اور شہیق یہ گدھوں کی دو قسم کی چیخ و پکار ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک لفعال لما یرید۔ آگے ہے الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ، غیر مجذوذ غیر منقطع کے معنی میں ہے، جو کبھی ختم نہ ہو، جو فنا نہ ہو، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی، بے انتہا، بے حساب، بے شمار کے معنی میں۔ پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں آیت کا، یوم یأتی، جس دن اللہ کا حکم اور فیصلہ آئے گا، اس دن کوئی متنفس اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، تو
اس دن ان متنفسین میں سے، ان نفوس میں سے، یعنی اس دن لوگوں میں سے کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب. فاما الذین شقوا ففی النار، تو جو بد نصیب ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، ان جہنمیوں کی اس جہنم کے اندر گدھے جیسی چیخو پکار ہوگی، یعنی وہ گدھے کی طرح چیخیں گے، چلائیں گے. خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین باقی ہیں. یہ دوام کو بتانے کے لیے یعنی ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک، ہاں سوائے اس کے جسے تمہارا رب چاہے. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو فساق ہوں. کافر تو نہیں تھے لیکن فساق تھے اور جہنم میں گئے، تو اللہ رب العزت انہیں جہنم سے جب چاہے گا باہر کر کے جنت میں داخل کرے گا. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہے کرنے والا ہے. واما الذین سعدوا، اور جو خوش نصیب ہوں گے، ففی الجنت، وہ جنت میں رہیں گے. خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جسے جو تیرا رب چاہے. عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جو بے حساب ہے، بے انتہا ہے، جسے کبھی زوال نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں، اس کلام میں اولاً متعدد چیزوں کو ایک حکم میں داخل کیا گیا ہے، اور وہ متعدد چیزیں ہیں متعدد قسم کے انسان. قیامت میں جب جمع ہوں گے تو وہاں متعدد قسم کے انسان ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جو مومن ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو کافر ہوں گے. اور جو مومن ہوں گے ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو نیک ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو فساق ہوں گے، بد ہوں گے. تو ان تمام قسم کے لوگوں کو ایک حکم کے تحت شامل کر دیا گیا، اور وہ حکم ہے عدم تکلم الا باذنہ، کہ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ سے بات نہ کر سکیں گے. تو اولاً متعدد چیزوں کو ایک حکم میں شامل کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد تقسیم کی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے، یہ جو نفوس ہوں گے، یہ دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو بد نصیب ہوں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے. پھر ہر ایک کے متعلق اور مناسب کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ بد نصیب ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے، اور جو لوگ خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے. تو اولاً چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا گیا، پھر تقسیم کر دی گئی، بلکہ یہ کہیں کہ پھر تفریق کی گئی ہے کہ ایک قسم کی دو چیزوں کے درمیان فرق دکھایا گیا ہے. اور تفریق وہ یہ ہے کہ جو لوگ، جو نفوس قیامت کے دن جمع ہوں گے وہ دو طرح کے ہوں گے، ایک تو شقی ہوں گے اور دوسرے سعید ہوں گے. تو ایک نوع کی دو چیزوں کے درمیان تباین دکھا دیا گیا، تو یہ تفریق ہوئی. پھر اس کے بعد تقسیم ہو رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ سے کہ جو لوگ بد نصیب ہوں گے ان کے ساتھ ان کے متعلق اور مناسب کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ففی النار، کہ وہ جہنم میں رہیں گے. اور جو خوش نصیب ہوں گے ان کے ساتھ ان کے متعلق و مناسب کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے. تو اولاً چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کیا گیا، تو یہ جمع ہوا. پھر ایک نوع کی دو چیزوں کے درمیان فرق دکھایا گیا کہ وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہوں گے جو شقی ہوں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو سعید ہوں گے. پھر اس کے بعد تقسیم کی گئی کہ جو بد نصیب ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے. تو یہ ہے جمع مع التفریق والتقسیم. اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَمِنْهُ الْجَمْعُ مع التفریق والتقسیم، اور معنوی محسنات میں سے ایک جمع مع التفریق والتقسیم ہے كقوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد. تقسیم کی آپ تعریف پڑھ چکے ہیں کہ تقسیم یہ ہے کہ متعدد چیزیں ذکر کی جائیں، پھر ان کے ساتھ ان کے مناسب و متعلق کو ترتیب کے ساتھ ذکر کر دیا جائے. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ تقسیم دو اور معانی پر بھی بولا جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی چیز کے چند احوال ذکر کیے جائیں.
کلام میں کسی چیز کے چند احوال ذکر کیے جائیں اور ہر حالت کے ساتھ اس کے شایان شان چیز کو بھی ذکر کیا جائے، ہر حالت کے ساتھ اس کے مناسب و متعلق کو بھی ذکر کیا جائے، تو اسے بھی تقسیم کہتے ہیں۔ جیسے شاعر کا یہ شعر دیکھیں، سأطلب حقی بالقنا و مشائخ کأنہم من طول ملتسم مردو، ثقال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا کثیر اذا شدوا قلیل اذا عدوا۔ قنا قنات کی جمع نیزہ، مشائخ شیخ کی جمع بوڑھا تجربہ کار، التسمہ کا معنی ہوتا ہے منہ پر پگڑی باندھنا، مردن امرت کی جمع بیریش، ثقال ثقیل کی جمع بھاری گراں، لاقا یلاقیت ملاقات سامنا کرنا یعنی لڑنا، خفاف خفیف کی جمع ہلکا، اذا دعو دعا یدعو بلانا مراد ہے مدد کے لیے بلانا، کثیر اذا شدو شد شد نصرہ سے حملہ کرنا، عدو عد عد نصرہ سے شمار کرنا۔ شاعر کہتا ہے سأطلب حقی بالقنا و مشائخ، ان قریب میں نیزوں اور تجربہ کار بہادروں کے ذریعہ اپنا حق مانگوں گا، نیزوں کے ذریعہ اور تجربہ اور بوڑھوں کے ذریعہ یعنی تجربہ کار بہادروں کے ذریعہ۔ پھر ان تجربہ کار بہادروں کی کچھ صفتیں شاعر، کچھ عادتیں، کچھ احوال ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کأنہم من طول ملتسم مردو، کأنہم مردن، آپ اگر انہیں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ بیریش نوجوان ہیں، من طول ملتسم چہرے پر کپڑا ہمیشہ باندھے رہنے کے سبب۔ ویسے تو ان کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ وہ کپڑا چہرے پر باندھے رہتے ہیں تو داڑھی نظر نہیں آتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے جسم اتنے مضبوط ہیں کہ ایسا لگے گا کہ وہ بیریش نوجوان ہیں۔ یہ تو ایک حالت بیان کی ان مشائخ کی، اور دوسری حالت بیان کر رہا ہے ثقال اذا لاقوا، وہ بھاری ہوتے ہیں یعنی اپنے دشمنوں پر بھاری ہوتے ہیں، اذا لاقوا جبکہ وہ دشمنوں کا سامنا کریں۔ تیسری حالت خفاف اذا دعوا، وہ ہلکے ہوتے ہیں جبکہ انہیں مدد کے لیے بلایا جائے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ جب انہیں کوئی مدد کے لیے بلاتا ہے تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں۔ کثیر اذا شدوا، جب وہ حملہ کریں کسی پر تو وہ زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ لگتے ہیں، اور قلیل اذا عدوا، البتہ جب انہیں گنا جائے تو وہ کم ہوتے ہیں، کہنے مطلب ان کی تعداد تو کم ہے لیکن جب دشمن حملہ کریں تو اتنی شدت کے ساتھ حملہ کرتے ہیں گویا ان کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ تو ترجمہ پھر سے دیکھیں، میں عنقریب اپنا حق مانگوں گا نیزوں کے ذریعہ اور ایسے تجربہ کار بہادروں کے ذریعہ جنہیں دیکھیں تو ایسا لگے کہ وہ اپنے چہروں پر ہمیشہ کپڑا باندھے رہنے کے سبب بیریش نوجوان ہوں۔ وہ دشمنوں پر بھاری ہوتے ہیں جبکہ دشمنوں سے سامنا ہو، ہلکے پھلکے ہوتے ہیں جبکہ انہیں مدد کے لیے بلایا جائے، کثیر معلوم ہوتے ہیں جب دشمن پر حملہ کریں، اور قلیل معلوم ہوتے ہیں جب انہیں گنا اور شمار کیا جائے۔ یہاں دیکھیں شاعر نے اپنے کلام میں ایک چیز کا ذکر کیا اور وہ ہے مشائخ، پھر اس مشائخ کی مختلف حالتیں ذکر کی ہیں اور ہر حالت کے ساتھ اس کے مناسب چیز کو بھی ذکر کیا ہے۔ مشائخ کی ایک حالت ذکر کی کہ وہ بیریش نوجوان معلوم ہوتے ہیں، اس کے مناسب ہے من طول ملتسم، بیریش نوجوان اس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ چہرے پر کپڑا باندھے رہتے ہیں۔ دوسری حالت ہے ثقال کہ وہ دشمنوں پر بھاری ہوتے ہیں، اس کے مناسب ہے اذا لاقوا۔ تیسری حالت ہے خفاف کہ وہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، اس کے مناسب ہے اذا دعوا۔ چوتھی حالت ہے کہ وہ کثیر معلوم ہوتے ہیں، اس کے مناسب ہے اذا شدوا۔ پانچویں حالت ہے قلیل، اس کے مناسب ہے اذا عدوا۔ تو یہ تقسیم، اس پر بھی تقسیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تقسیم کا جس دوسرے معنی پر اطلاق ہوتا ہے، تقسیم کا ایک اور معنی پر اطلاق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شے کی تمام قسمیں کلام میں ذکر کر دی جائیں، کلام میں شے کی کل قسمیں ذکر کی جائیں، تمام قسموں کا احاطہ کر لیا جائے تو اسے بھی تقسیم کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔
یہبو میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل مرجع کلمہ جلالت ہے. آگے جو یہبو ہے اس کا بھی فاعل کلمہ جلالت، یزوجو کا فاعل بھی کلمہ جلالت، اور یجعلو کا فاعل کلمہ جلالت. معنی ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. تو کسی بھی شادی شدہ آدمی کی 4 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہیں دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے، یا اللہ اسے صرف بیٹیاں دیتا ہے، یا صرف بیٹے دیتا ہے، یا بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے. یہی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی 5ویں صورت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے اس آیت میں یہ 4 صورتیں جمع کر دی ہیں، تو یہ تقسیم کی مثال ہوئی. عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وقد یطلق التقسیم علی امرین آخرین، اور کبھی تقسیم کا اطلاق 2 اور معانی پر ہوتا ہے. احدہما ان تذکر احوال الشیء مضافا الی کل ما یلیق بہ. پہلا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی چند حالتیں ذکر کی جائیں اس طرح کہ ہر حالت کی طرف اس کے مناسب کو منسوب کر دیا جائے. کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، ساطلب حقی بالقنا و مشائخ کانہم من طول ملتسم مردن ثقال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا کثیر اذا شدوا قلیل اذا عدوا. وضاحت میں کر چکا ہوں. والثانی، اور دوسری چیز جس پر تقسیم کا اطلاق ہوتا ہے یہ ہے استیفاء اقسام الشیء، شے کی تمام قسموں کو کلام میں شمار کر دینا. یہ کیا ہے؟ اس پر بھی تقسیم کا اطلاق ہوتا ہے. کقولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وضاحت میں کر چکا ہوں. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.